یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین سے اپنے لیے الہ معبود مقرر کر لیے، جنہیں معبود بنا رکھا ہے، کیا وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ قرآن سوال ہے مجرموں، تم نے اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کیا وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ لوگوں نے آج اس آیت کے خلاف بھی عقیدے گھڑ لیے۔ وہ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی بھی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ زندہ کرنے والا کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن حکیم سے۔ لیکن آج مولویوں نے کیا تعلیم دینی شروع کر دی؟ ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی کا مناظرہ ہوا عیسائیوں سے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ نبی کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ معجزہ۔ معجزہ قانون نہیں ہوا کرتا، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نہ تو نبی اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکتے ہیں، نہ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی وحی سے دکھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے قرآن میں ہے، تم یہ بتاؤ کیا تمہارے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا؟ پیر جیلانی کہنے لگے چپ کر، ہمارے نبی تک کہاں پہنچتا ہے، چپ کر، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بول کس کو زندہ کروانا ہے؟ تو وہ لے کے ایک پرانی سی قبر پہ لا کے پیر جیلانی کو کھڑا کر دیا، کہا یہاں جو مردہ ہے 200 سال پہلے کا مرا ہوا، اس کو زندہ کر۔ کہا اچھا یہ قوال تھا، کیا خیال ہے اس کو قوالی گاتا ہوا نہ اٹھا دوں؟ یہ ہاتھ کے اندر چمٹا لیتا ہوا اٹھے گا۔ کہا بڑی بات ہے اگر یہ قوالی گاتا ہوا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی عیسیٰ جو تھے وہ کیا کہہ کر مردہ کو زندہ کرتے تھے؟ کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کہا وہ تمہارے نبی تھے جو قم باذن اللہ کہتے تھے۔ سنو عبد القادر کیا کہتا ہے، قم باذنی، اللہ کے حکم سے نہیں، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ مجمع ہٹا، عیسائی علماء سامنے کھڑے ہیں، یہودی، فرمایا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوال کیا ہے؟ بولے عبد القادر صبح سے شام ہو گئی، ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ۔ یہ جواب نہیں دے سک رہی ہے آپ کی قوم۔ میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو؟ ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے عبد القادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ بولے میں نبی نہیں ہوں، میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرد ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں۔ ارے میرے آقا تک کہاں جاتے ہو؟ عبد القادر مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بتا کس مردے کو زندہ کروں؟ پورے عیسائی لاجواب ہو گئے، غوث اعظم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں اور ایک پرانی قبر کو بتا کے جو 200 سال پہلے کی قبر تھی، بولے عبد القادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو۔ تو غوث اعظم نے قبر کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے، یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں، تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ بولے عبد القادر جیسے چاہے زندہ کرو، بس زندہ ہونا ہے مردہ، اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر قبر کی طرف دیکھے، پھر عیسائیوں کی طرف دیکھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے؟ کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ تو عیسائی عالم نے کہا عبد القادر آپ کے قرآن میں خود لکھا ہے، عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ تو قرآن میں ہے قم باذن اللہ۔ تو غوث اعظم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہتے تھے، قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹ، یہ جھوٹی کرامت اور یہ جھوٹی بات، قرآن اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ مالک تو چیلنج کر رہا ہے
تم نے دنیا میں جس کسی کو رب کے مقابلے پر الہ پکڑا ہے، معبود پکڑا ہے، کیا وہ زندہ کر لیتے ہیں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔ اگر اللہ کے علاوہ لال شاہ بھی رب ہوتا، سیدنا علی رب ہوتے، تمہارے پیر اور بابا اللہ ہوتے، دو اللہ کے ہونے پر یہ نظام باقی۔ ایک اللہ کہتا کہ آج سورج نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں آج نہیں نکالنا سورج، 24 گھنٹے کی بجائے 48 گھنٹے کی رات کر دو، 12 گھنٹے کی بجائے اسے لمبا کھینچو۔ ایک اللہ کہتا نہیں سورج چاند نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں سورج نکالنا ہے۔ اگر دو ہوتے تو لڑائی ہو جاتی، فساد ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا زمین و آسمان کا نظام برباد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے میرا اللہ، بلند ہے میرا اللہ، اس چیز سے عزت والا بلند ہے رب جو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔